بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ دوستو لائک ضرور کر دیا کریں، شکریہ۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ اسی لیے گونگی رہنا چاہتی ہو، اس کم وقت لیڈی سیکرٹری نے مجھے یہاں دیکھ لیا تو مشکل ہو جائے گی۔ میں یہاں میک اپ میں رہتی ہوں، وہ اچانک آ جائے تو مجھے میک اپ میں چند سیکنڈ لگیں گے اور صورت بدل جائے گی۔ میں ریڈی میڈ میک اپ ہمیشہ اپنے پرس میں رکھتی ہوں۔ یہ کہہ کر وہ چپ ہو گئی، میں بھی چپ رہا۔ ہم اپنی آواز باہر تک پہنچانا نہیں چاہتے تھے۔ میں نے خاموشی اور تنہائی میں محسوس کیا جیسے میرے پاس سونیا نہیں ہے۔ اس کی ادائیں مختلف تھیں اور لہجہ تو اس نے بدل ہی لیا تھا۔ یوں لگتا تھا ایک نئی عورت ایک نئے سراپے کے ساتھ میرے پاس ہے، مگر اپنے اوپر سونیا کا خول چڑھا رکھا ہے۔ میں نے اس کے بالوں کو اپنی مٹھی میں جکڑ لیا۔ وہ تکلیف سے کراہتے ہوئے بولی، کیا کر رہے ہو؟ میں نے اس کے اپنے چہرے سے ذرا دور رکھ کر گھورتی ہوئی نظروں سے دیکھتے ہوئے پوچھا، تم کون ہو؟ تم سمجھتے ہو میں کوئی اور ہوں؟ کوئی اور نہیں ہو تو سونیا کی اداؤں کے ساتھ میرے پاس رہو۔ تم ہمیشہ تبدیلی چاہتے ہو، اگر اپنے ساتھیوں کو بے حد چاہتے ہو، اس کے باوجود جگہ بھی بدلتے ہو، ساتھی بھی بدلتے ہو۔ تم ایک موڈ میں ایک ماحول میں ایک ساتھ زندگی نہیں گزار سکتے۔ چونکہ تم تبدیلی چاہتے ہو اس لیے میں انداز بدل کر آئی ہوں۔ میں نے اس کے قریب جھک کر سرگوشی میں کہا، مگر جو ادائیں بے اختیار ہوتی ہیں انہیں تبدیل نہیں کیا جا سکتا۔ میرے لیے کوئی بات ناممکن نہیں، تم خواہ مخواہ بحث نہ کرو۔ میں اسے سوچتی ہوئی نظروں سے دیکھنے لگا۔ اس نے تنبیہ کے انداز میں انگلی اٹھاتے ہوئے کہا، دیکھو تم میرے دماغ میں پہنچنا چاہتے ہو اور یہ بری بات ہے۔ میں خیال خوانی نہیں کر رہا ہوں، تمہارے بارے میں سوچ رہا ہوں۔ کیا سوچ رہے ہو؟ جب تمہیں اپنا انداز، اپنی ادائیں، اپنی آواز اور اپنا لہجہ بدلنا ہی تھا تو اصلی صورت میں کیوں آئی؟ تم میرے لیے پریشان تھے، میری خیریت معلوم نہیں ہو رہی تھی، اس لیے یہی صورت لے کر آئی ہوں۔ باقی سب مختلف ہے۔ اب تمہارے سامنے اپنی سونیا بھی ہے اور کوئی ایسی پرائی عورت بھی جو تمہارے لیے نئی سی ہے۔ اس حقیقت کو تسلیم کر لو کہ مرد کو اپنی عورت پرانی اور دوسری عورت نئی لگتی ہے۔ میں نے ہنستے ہوئے کہا، مانتا ہوں تم سونیا ہو، ایسی سچی اور کھری باتیں تم ہی کر سکتی ہو۔ اب کام کی باتیں کرو۔ تم نے لیڈی روزینہ کے متعلق کیا معلومات حاصل کی ہیں اور یہاں کیا کرتی پھر رہی ہو؟ روزینہ بہت گہری عورت ہے۔ یہاں چند خاص عورتیں ایسی ہیں جو یہاں کی نوجوان لڑکیوں کو اپنے کنٹرول میں رکھتی ہیں، ان کی نگرانی کرتی ہیں۔ ان میں سے ایک مدام مریم ہے، اس کا تعلق ریڈ پاور کے باس سے تھا، وہ یہاں سے چلی گئی، اس کی جگہ میں آ گئی، کل رات سے یہاں ہوں۔ اتنی جلدی لیڈی روزینہ کے متعلق مکمل معلومات حاصل نہیں کر سکتی۔ کیا ماسٹر کی سے اس کا تعلق ہے؟ ماسٹر کی یہیں کسی قریبی علاقے میں موجود ہے، وہ ہم دونوں کو ٹریپ کرنے کے لیے طرح طرح کے جال بچھا رہا ہے۔ یہاں کے جتنے گنڈے، بدماش اور چھوٹی بڑی تنظیم کے سربراہ ہیں سب کو خرید رہا ہے۔ اسی طرح اس نے لیڈی روزینہ سے بھی سودا کیا ہے۔ اگر وہ تمہیں اس کے حوالے کر دے تو وہ 10 لاکھ امریکی ڈالر نقد، 5 لاکھ کے ہیرے جواہرات اور 5 لاکھ ڈالر کا جدید خودکار اسلحہ فراہم کرے گا۔ یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، جبکہ ہم دونوں کے سروں کی قیمت کروڑوں تک پہنچتی ہے۔ کسی بھی بڑی خطرناک تنظیم کا سربراہ ہمارے لیے اپنا گھر پھونک سکتا ہے۔ لیڈی روزینہ اپنے فارم تک محدود ہے، یہاں آزاد اور خود مختار ملکہ کی حیثیت سے خوش ہے، چند مردوں اور عورتوں پر حکمرانی کرتی ہے، یہی اس کے لیے باعث تسکین ہے۔ ماسٹر کی اس کی محدود خوشیوں کا اندازہ لگاتے ہوئے صرف 20 لاکھ ڈالر خرچ کر رہا ہے۔ کیا وہ لیڈی سیکرٹری ماسٹر کی سے تعلق رکھتی ہے؟ ہاں، اس کی خاص ایجنٹ ہے، اسی کے ذریعے دونوں کے درمیان رابطہ قائم ہوتا ہے۔ مجھے پتا چلا ہے کہ آج رات روزینہ ماسٹر کی سے کہیں ملاقات کرے گی، یعنی آج کی رات بہت اہم ہے۔ اگر ہم کسی طرح لیڈی روزینہ کا تعاقب کریں تو ماسٹر کی تک پہنچ سکتے ہیں۔ میں یہی کہنے آئی ہوں، آج رات جاگتے رہنا، تمہاری خوابگاہ کے پچھلے دروازے پر کوئی آئے گی، تم اس کے ساتھ ہیں، یہاں سے نکل جانا، تم نہیں آؤ گی، میں دوسری جگہ مصروف رہوں گی۔ ابھی یہاں سے جاتے ہی مدام مریم کا یہ بیس بھی اتار دوں گی۔ تم کہاں رہو گی؟ کس روپ میں ملاقات کرو گی؟ میری فکر نہ کرو، کہیں نہ کہیں ملاقات ہو جائے گی۔ ابھی لیڈی روزینہ کہاں ہے؟ وہ سو رہی ہے۔ وہ روزانہ دوپہر 3 بجے سے رات کے 8 بجے تک سوتی ہے، پھر صبح تک جاگتی ہے۔ یہ سونے جاگنے کا کون سا وقت ہے؟ اس کی اپنی مجبوریاں ہیں، چونکہ اندھیرے میں دیکھ سکتی ہے، اس لیے صبح تک بیدار رہ کر اپنی تمام اہم کام نپٹانے کی کوشش کرتی ہے۔ اسی لیے اس نے رات ہی کو ماسٹر کی سے ملاقات کا وقت مقرر کیا ہے۔ کیا وہ مقررہ وقت تمہیں معلوم ہے؟ معلوم ہو جائے گا جب بھی پچھلے دروازے پر
پر کوئی 3 بار ہولے ہولے دستک دے، دروازہ کھول کر اس کے ساتھ نکل جانا۔ دروازے پر دستک کی بات ہوتے ہی دستک سنائی دی۔ سونیا ایک دم سے اچھل کر کھڑی ہو گئی، پھر دھیمی سرگوشی میں بولی، شاید لیڈی سیکرٹری آ گئی ہے، میں باتھ روم میں جا رہی ہوں۔ وہ تیزی سے چلتی ہوئی باتھ روم میں چلی گئی، دروازے کو اندر سے بند کر لیا۔ میں نے آگے بڑھ کر اپنے کمرے کے دروازے کو کھولا، وہاں وہی سیکرٹری کھڑی ہوئی تھی۔ اس نے مجھے گھور کر دیکھا۔ میں نے ناگواری سے کہا، نظریں نیچی کرو یا دیکھنے کا انداز بدل لو، میں یہاں قیدی نہیں مہمان ہوں۔ وہ فوراً ہی دیکھنے کا انداز تبدیل کرتے ہوئے بولی، کیا مدام مریم آئی ہے؟ میں کسی مدام کو نہیں جانتا، یہاں تو بات کرنے والی صرف تم ہی ایک ہو، باقی اجنبی زبان بولتی ہیں۔ اس نے کمرے میں آ کر چاروں طرف دیکھا، باتھ روم کے دروازے پر بھی نظر ڈالی۔ میں نے پوچھا، کیا یہاں ایسی کوئی عورت ہے جو مجھ سے تنہائی میں مل سکے اور میری زبان میں گفتگو کر سکے؟ وہی ایک مریم ہے، اسی لیے پوچھنے آئی ہوں۔ وہ باتھ روم کا دروازہ کھول کر وہاں بھی دیکھنا چاہتی تھی، لیکن میں اس کی سوچ بدلتا جا رہا تھا۔ آخر وہ پلٹ کر واپس چلی گئی۔ میں نے دروازے کو اندر سے بند کر دیا، باتھ روم کے دروازے پر آ کر دستک دیتے ہوئے کہا، باہر آ سکتی ہو۔ دروازہ کھلا تو میں چونک گیا، سونیا کی جگہ کوئی دوسری عورت نظر آ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں کا رنگ بدل گیا تھا، ناک پھیل گئی تھی، اس نے ریڈی میڈ میک اپ استعمال کیا تھا، ہلکی سی تبدیلی کے باعث چہرہ کچھ سے کچھ ہو گیا تھا۔ وہ میرے ساتھ چلتی ہوئی خوابگاہ کے پچھلے دروازے تک آئی۔ میں نے اسے محبت سے رخصت کرنے کے بعد دروازے کو اندر سے بند کر دیا، پھر گہری سانس لیتے ہوئے دروازے سے لگ کر سوچنے لگا، کیا ابھی میرے پاس سونیا آئی تھی؟ اس نے میرے ساتھ جتنا وقت گزارا تھا، میں نے اس وقت کے ایک ایک لمحے کا حساب کیا، اس کی ایک ایک ادا کو یاد کیا۔ میرا دل کہتا تھا سونیا نہیں تھی، کوئی دوسری تھی، بالکل نئی نویلی تھی۔ وہ تھی یا نہیں تھی، مگر کوئی تو تھی، اور جو کوئی بھی تھی، اس نے مجھے ایک خوبصورت سی الجھن میں مبتلا کر دیا تھا۔ رہ رہ کر یاد آتی جا رہی تھی، شاید اسی لیے میں نے کہا تھا، عورت وہی ہے جو نظروں سے اوجھل ہونے کے بعد بھی مرد کو یاد آتی رہے، اس کے لیے لازم ہے کہ وہ اپنی عورت نہ لگے۔ شیبا نے 2 گھنٹے تک آرام کرنے کے بعد غسل کیا تھا، پھر اپنے حسن کے شایان شان عمدہ لباس پہن کر خوابگاہ سے نکل گئی تھی۔ اس کے ساتھ اس کی ماما اور 2 لیڈی باڈی گارڈ تھیں۔ وہ اس کوٹھی کو دیکھنا چاہتی تھی جس میں قیام کر رہی تھی۔ وہ کوٹھی بہت ہی وسیع و عریض تھی، ہر کمرہ خوبصورتی سے سجا ہوا تھا، ڈرائنگ روم بھی قابل دید تھا، ہر کمرے میں اس کی تمام ضرورتوں کا سامان موجود تھا۔ اس رہائش گاہ کے مطابق وہاں کی کنیزیں بھی خوبصورت اور سلیقہ شعار تھیں، ان میں سے کوئی زلفیں سنوارنے والی تھی، کوئی 16 سنگار کرانے والی، کوئی ناخن کاٹنے والی، کوئی غسل کرانے والی، اور کوئی بہترین لباس زیب تن کرانے والی تھی۔ وہاں کتنی ہی ڈیزائنز عورتیں تھیں جو اس کے لیے لباس اور اس کے حسن کی آرائش کے متعلق طرح طرح کے مشورے دینے کے لیے موجود تھیں۔ وہاں ایسی عورتیں بھی تھیں جو اسے یوگا کی مشقیں کرا سکتی تھیں تاکہ جسمانی حسن بڑھاپے تک سلامت رہے، اور ایسی مسلح عورتیں بھی تھیں جن کا نشانہ کبھی نہیں چوکتا تھا اور جو خالی ہاتھ رہ کر بھی خطرناک دشمنوں سے ٹکرا سکتی تھیں۔ ابھی اس کے ساتھ 2 مسلح باڈی گارڈز فوجی وردی میں تھی، ان میں سے ایک آگے چل رہی تھی، دوسری پیچھے تھی۔ ان کے درمیان شیبا اپنی ماما کے ساتھ چل رہی تھی۔ وہ رہائش گاہ کے مختلف حصوں سے گزرتے ہوئے ڈرائنگ روم میں پہنچ گئی۔ وہ ڈرائنگ روم شاہانہ انداز سے سجا ہوا تھا، قیمتی صوفوں پر کئی افراد بیٹھے ہوئے تھے۔ شیبا کو دیکھتے ہی اٹھ کر کھڑے ہو گئے، ان میں کمانڈو ایکس موجود تھا۔ اس نے استقبالیہ انداز میں آگے بڑھتے ہوئے کہا، شیبا یہاں آؤ، میں ان اہم افراد سے تعارف کراتا ہوں۔ ان افراد میں کسی کا تعلق فوج سے تھا، کسی کا وزارت خارجہ سے تھا، کسی کا وزارت داخلہ سے تھا، تمام افراد حکومت کے اہم شعبوں سے تعلق رکھتے تھے۔ کمانڈو ایکس نے ان کا تعارف کراتے ہوئے کہا، یہ حضرات بہت اہم ہیں اور ہم جانتے ہیں کبھی تمہیں غصہ آیا یا کبھی فرحاد نے تمہیں ٹریپ کیا اور اپنے طور پر استعمال کرنے کی کوشش کی تو تمہارے ذریعے ان سب کے دماغوں میں پہنچے گا اور ہمیں نقصان پہنچائے گا، لیکن یہ حضرات اپنے اپنے شعبوں کی فرسٹ لائن سے تعلق رکھتے ہیں، ان کے پیچھے لاسٹ لائن موجود ہے، ہماری تمام باتیں ان کے کانوں تک پہنچتی جا رہی ہیں۔ کمانڈو ایکس نے اسے ایک صوفے پر بیٹھنے کے لیے کہا، وہ آرام سے بیٹھ گئی، پھر اس نے کہا، یہ تمام حضرات تم سے اہم معاملات میں گفتگو کریں گے، اپنے منصوبے پیش کریں گے، اس پر تم سے بحث مباحثہ ہوگا۔ اگر تم اپنے ملک اور قوم سے محبت ہوگی تو ان منصوبوں پر عمل کرو گی، نہیں کرو گی تب بھی ہماری حکومت کے مختلف اہم شعبوں کے افسران کو ٹیلی پیتھی سے نقصان نہیں پہنچے گا، وہ ہمیشہ لاسٹ لائن میں رہیں گے جو کہ پردہ راز میں ہے۔ اس کی ماما نے قریب آ کر کہا، بیٹی یہ سرکاری معاملات ہیں، ان سے میرا تعلق نہیں ہے، تم سوچ سمجھ کر باتیں کرو، یہ سب تمہارے دوست ہیں، مہربان ہیں اور تمہارے پسینے کی جگہ اپنا خون بہا دینے کے لیے تیار ہیں۔ اگر ماضی میں اپنے کسی ایک شخص سے تمہیں تکلیف پہنچی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سب ہی ایسے ہوتے ہیں،
तुम्हें जितनी भी मोहब्बत और वफादारियां मिलेंगी वो अपनों से मिलेंगी। मेरी दुआएं तुम्हारे साथ हैं। मामा ने बड़ी ममता से कहा। इसके सर पर हाथ रखा, फिर दुआएं देती हुई चली गई। कमांडो एक्स ने दोनों जनाना बॉडी गार्ड्स को इशारा किया, वो भी चली गई। एक शख्स ने खंकार कर गला साफ करते हुए कहा, मिस शीबा, सबसे पहले हमारी मुबारकबाद कबूल करो। तुम अपने वतन वापस आ गई हो। तुम्हारी वापसी हमारे लिए कितनी मुसरतें लाई है, इसका हम लफ्जों में इजहार नहीं कर सकते। हम तुम्हारे जिस तरह काम आते रहेंगे ये आने वाला वक्त बताएगा। दूसरे शख्स ने कहा, हम मानते हैं बाबा साहब के इदारे में तुम्हें बड़ी मोहब्बतें मिली हैं, लेकिन ये तो सोचो कि वहाँ तुम्हें इतनी मोहब्बत और अपनायत क्यों मिली। गौर करो तो पता चलेगा महज तुम्हारी टेलीपैथी की सलाहियत की वजह से, वरना तुम्हारी जैसी हसीन तरीन लड़कियां इसराइल में बेशुमार हैं। इनमें से कोई लड़की वहाँ जाए तो इसे कभी वो मोहब्बत और अपनायत नहीं मिलेगी। मैं मुख्तसर अल्फाज में समझाना चाहता हूँ, अपनों से जो मोहब्बत मिलती है वो सलाहियतों के बगैर भी मिलती है। जब तुम टेलीपैथी नहीं जानती थी तब भी तुम्हें एक हॉस्टल में बड़े प्यारो मोहब्बत से रखा गया था। अच्छी तरह तुम्हारी निगरानी होती थी। यहाँ के मुतल्लिका अफसरान ने तुम्हारी परवरिश में कोई दकीका फरोगदाश्त नहीं किया। जरा सोचो इन्होंने ऐसा क्यों किया। इसने एक जरा तवक्कुफ के बाद कहा, मिस शीबा, इसलिए कि तुम हमारी हो, हमारी हम मजहब, हमारी हम कौम और हमारी हम वतन। हम अपने यहाँ के बच्चों और बच्चियों को इसी तरह सरकारी हॉस्टल में जगह देते हैं और इनकी सलाहियतों को उभारते हैं ताकि वो बासलाहियत होकर वतन के काम आए। हमारी कोशिशें तुम्हारे साथ बराबर हुई और तुम्हें टेलीपैथी की सलाहियतें हासिल हो गईं, लेकिन हुआ क्या, हमारे एक आदमी की गलती से तुम बदजन हो गई और पराये हाथों में चली गई। हम एक सवाल करते हैं, क्या एक आदमी की गलती की सजा पूरी कौम को दोगी? एक शख्स की गलती से मैं कभी अपनी कौम से नफरत नहीं कर सकती। मैं आज भी अपने वतन, अपने मजहब की हूँ और हमेशा रहूंगी और हमेशा अपनी कौम के काम आऊंगी। लेकिन रबी असफंद यार जैसे जिम्मेदार शख्स गलती करे तो दिल टूट जाता है और आदमी बदजन भी हो जाता है। जब इसके मुकाबले में दूसरी कौम से, दूसरे मजहब वालों से मोहब्बत और अपनायत मिले तो क्या मुझे इनके गुण नहीं गाने चाहिए? यकीनन, लेकिन ये तो सोचो कि एक रबी की गलती से और तुम्हारी नफरतों से फायदा उठाकर इन्होंने तुम्हें इतनी मोहब्बतें दी कि तुम इनकी हो गई। ये सब सियासी चालें हैं। आज तुम्हारे पास टेलीपैथी की सलाहियत न हो तो वो तुम्हें कभी नहीं पूछेंगे। जब वो नहीं पूछेंगे तो मैं इनसे भी नफरत करूंगी। इस तरह आज रबी असफंद यार से करती हूँ, लेकिन ये बाद की बातें हैं। जब वहाँ से नफरत मिलेगी तब देखा जाएगा। फिलहाल आप जो कहना चाहते हैं वो मैं सुनना चाहती हूँ। सबसे पहले हम ये मालूम करना चाहते हैं तुम्हारे सर की तकलीफ कैसी है? बहुत आराम है। क्या तुम हमारी फरमाइश पर ख्याल ख्वानी का मुजाहरा करोगी? वो इनकार करना चाहती थी। मैंने कहा, मुजाहरा करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। वो सोच के जरिए बोली, मगर तुमने तो मना किया था। ये जो मौजू छेड़ रहे हैं, जिस तरह बातों में उलझाकर अपने मतलब की बात करना चाहते हैं और तुम्हें कायल करना चाहते हैं, इसके पेश नजर मैंने फैसला बदल दिया है। तुम टेलीपैथी का मुजाहरा करना चाहिए। क्या आप बहुत देर से मेरे पास हो? जब तुम यहाँ पहुंची तो मैं इन लोगों के दिमागों में पहुंचने लगा। इनमें से हर एक यही सोच रहा है कि फरहाद को तुम्हारे दिलो और दिमाग से निकाल देना चाहिए। मेरी तुम्हारी इन दोस्ती इसराइली हुक्मरानों के लिए महंगी पड़ेगी। वो मुझ पर कभी भरोसा नहीं कर सकते। मैं इन्हें मजबूर करूंगी तो भरोसा करेंगे। मैं तुमसे पहले बारहा इन्हें आजमा चुका हूँ। पहले तो मैंने इनकी दोस्ती कबूल नहीं की थी। जब कबूल की तो इनकी तरफ से धोखा मिला। क्या मेरे कहने पर तुम एक बार फिर इन पर भरोसा नहीं करोगे? जरूर करूंगा। तुम चाहोगी तो फिर दोस्ती करूंगा, लेकिन एक बात याद रखो, ये तुम्हारी छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी ख्वाहिश पूरी कर सकते हैं, तुम्हारे हर हुक्म की तामील कर सकते हैं, लेकिन ये तस्लीम नहीं कर सकते कि फरहाद तुम्हारा आइडियल रहे। वहाँ बैठे हुए तमाम अफराद इसे सवालिया नजरों से देख रहे थे। फिर एक ने पूछा, मिस शीबा, तुम बहुत देर से खामोश हो। वो बोली, आप लोगों ने टेलीपैथी का मुजाहरा करने की फरमाइश की थी। मैं अब तक जितनी आवाजें सुन चुकी हूँ, इनके दिमागों में पहुंचकर इनके ख्यालात पढ़ती रही हूँ। यहाँ हर एक के ख्यालात एक जैसे हैं। आज जो मौजू मेरे सामने छेड़ा जा रहा है, इसके नतीजे में मुझे कायल करने की कोशिश की जाएगी कि फरहाद का साथ छोड़ दूं। क्या मैं गलत कह रही हूँ? वो सब एक दूसरे को देखने लगे। कुछ लोग अपनी जगह पहलू बदल रहे थे, कुछ सीधे होकर बैठ गए थे। फिर एक ने कहा, तुम वाकई दिमागों में पहुंचकर हमारे कुछ कहने से पहले ही सब कुछ समझ लेती हो। आप लोगों को यकीन आ गया हो तो बराए मेहरबानी अब ख्याल ख्वानी की फरमाइश न करना। मैं कोई फरमाइशी प्रोग्राम नहीं हूँ। एक ने कहा, हम जो तुम्हें समझाना चाहते हैं तुमने इसका खुलासा मालूम किया। तुम जरा सी देर के लिए हमारे दिमागों में आई थी, लेकिन पूरी तफसील मालूम नहीं कर सकती थी। हम तुम्हें समझाने की कोशिश करते हैं। दूसरे शख्स ने हाथ उठाकर कहने वाले को रोकते हुए कहा, प्लीज मुझे समझाने दो। इसने शीबा को
مخاطب کرتے ہوئے کہا، بیبی اگر تم نے ایک غیر معمولی صلاحیت حاصل کی ہے، پھر بھی ہمارے لیے ایک ننھی سی بچی ہو، ہماری اولاد جیسی ہو، اگر تم غلطی کرو گی تو ہم بزرگ ہیں، تمہیں اس راستے پر سے صحیح راستے پر لانے کی کوشش کریں گے۔ تم نے تاریخ پڑھی ہے، تم نے مذہبی کتابیں پڑھی ہیں، ان کتابوں پر غور کرو، تمہیں پتہ چلے گا کہ مسلمان کبھی ہمارے دوست نہیں ہو سکتے۔ وہ بولی، کتابوں میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ ہماری قوم یہود کی بے شمار غلطیوں سے ہم پر عذاب نازل ہوتے رہے، کیا ہم نے خود اپنے پاؤں پر کلہاڑیاں نہیں ماری ہیں؟ کتابوں میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ بھائی بھائی کا قتل کر دیتا ہے، کیا ہم ان کتابوں کی روشنی میں اپنے خون کے رشتوں پر بھروسہ کرنا چھوڑ دیں؟ میرے محترم بزرگ، کتابیں ماضی کی عبرت ناک داستانیں سناتی ہیں تاکہ ہم آئندہ اپنے اعمال درست کر لیں۔ اگر ماضی میں ہم نے ایک دوسرے پر بھروسہ نہیں کیا تو مستقبل میں کر سکتے ہیں۔ یہ اپنے اپنے عمل کی بات ہے، آپ ایسی باتیں کر رہے ہیں جو میرے عملی تجربے کے خلاف ہے۔ میں اس ادارے سے ابھی آئی ہوں، پھر میں کیسے سمجھ لوں کہ مسلمان یہودیوں کے دوست نہیں ہو سکتے؟ ایک ادھیڑ عمر کے شخص نے گہری سانس لیتے ہوئے کہا، بیٹی تمہارے منہ میں فرہاد کی زبان بول رہی ہے۔ دوسرے شخص نے کہا، شاید فرہاد تمہارے دماغ میں رہ کر تمہاری زبان سے بول رہا ہے۔ فرہاد میرے دماغ میں ہے، مگر میں قسم کھا کر کہتی ہوں جو کچھ کہہ رہی ہوں وہ میرے دل کی آواز ہے۔ چلو یہ تو معلوم ہوا کہ فرہاد ہمارے درمیان موجود ہے، ہم تمہارے ذریعے اس سے پوچھنا چاہتے ہیں کیا وہ ہم سے اسی طرح دوستی نبھائے گا جیسے تم ہماری بن کر رہو گی؟ میں نے ان میں سے ایک شخص کے دماغ کو استعمال کیا، پھر اس کے ذریعے کہا، میں فرہاد بول رہا ہوں اور یہ وعدہ کرتا ہوں کہ شیبہ کی خوشی اور اس کی محبت کا جواب محبت سے دینے کے لیے میں ہر وہ کام کروں گا جو شیبہ کہے گی، لیکن اس یقین کے ساتھ کہ شیبہ ایسی کوئی بات نہیں کہے گی جس سے ایک کو فائدہ اور دوسرے کو نقصان پہنچے۔ کیوں شیبہ، میں درست کہتا ہوں؟ شیبہ نے تائید میں سر ہلا کر کہا، میں بھی یقین دلاتی ہوں، میں اور فرہاد یہودیوں اور مسلمانوں کے درمیان محبت کا پل بن کر رہیں گے، لیکن کسی سیاسی معاملے میں ملوث نہیں ہوں گے۔ ایک افسر نے کہا، ہمارے درمیان کن معاملات پر سمجھوتا ہوگا؟ یہ بعد کی باتیں ہیں، ابھی ہم فرہاد سے پوچھنا چاہتے ہیں کیا وہ ہماری دعوت پر اسرائیل آنا پسند کرے گا؟ فرہاد کی بجائے میں جواب دیتی ہوں، کیا فرہاد کی دعوت پر آپ مجھے بابا صاحب کے ادارے میں جانے کی اجازت دیں گے؟ ایک افسر نے جھنجھلا کر کہا، کیا الٹا سوال کر رہی ہو؟ میرے اسی سوال کے جواب میں آپ کے سوال کا جواب موجود ہے۔ ایک اور افسر نے کہا، تم نادان ہو، سیاست کو نہیں سمجھتی ہو، ہم نے بڑی مشکلوں سے تمہیں حاصل کیا ہے اور اپنے وطن لے کر آئے ہیں، اب کوئی ایسا خطرہ مول نہیں لیں گے کہ کسی کی دعوت پر تمہیں باہر جانے دیں۔ دوسرے نے کہا، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تمہیں یہاں قید کیا گیا ہے، ہم تمہاری بھلائی چاہتے ہیں، تم ذرا صبر کرو، ہم تمہیں بہت جلد دوست اور دشمن کا اصلی چہرہ دکھا دیں گے۔ وہ بولی، یعنی آپ یہ ثابت کریں گے کہ فرہاد میرا دشمن ہے؟ یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا۔ وہ اٹھ کر کھڑی ہو گئی، پھر بولی، جب وقت آئے تو کسی میٹنگ میں بلا لینا۔ آج کی میٹنگ کا موضوع تھا کہ مجھے فرہاد سے متنفر اور علیحدہ کر دیا جائے، اور یہ میٹنگ ناکام ہوئی ہے، لہٰذا میں جا رہی ہوں۔ ایک آفیسر نے فوراً ہی اچھل کر کھڑے ہوتے ہوئے کہا، تم نہیں جا سکتی، یہ آداب محفل کے خلاف ہے۔ اس کی بات ختم ہوتے ہی میں نے اسے ایک زوردار دماغی جھٹکا پہنچایا، اس کے حلق سے ایک چیخ نکلی، وہ لڑکھڑا کر پیچھے صوفے پر گر پڑا۔ سب لوگ پریشان ہو کر اپنی اپنی جگہ سے اٹھ گئے تھے۔ کمانڈو ایکس دوڑتا ہوا اس شخص کے پاس گیا، پھر اسے سنبھالتے ہوئے پوچھا، کیا بات ہے؟ شیبہ نے کہا، میں بتاتی ہوں، اس نے میرا راستہ روکنے کی حماقت کی تھی، میں نے ایک نمونہ پیش کیا ہے، مجھے یقین ہے کہ اب کوئی ایسی حماقت نہیں کرے گا۔ یہ کہتے ہوئے وہ آگے بڑھی اور شان بے نیازی سے چلتے ہوئے کمرے سے نکل گئی۔ باہر دو زنانہ باڈی گارڈز کھڑی ہوئی تھی، اسے دیکھتے ہی اٹینشن ہو گئی، وہ ان کے درمیان چلتے ہوئے جانے لگی۔ کمانڈو ایکس تیزی سے دروازے کے باہر آیا تھا، پھر اسے جاتے ہوئے دیکھنے لگا تھا۔ میں نے اس کے دماغ پر دستک دی، اس نے سانس روک کر کہا، نہیں، میں اپنے دماغ میں آنے کی اجازت نہیں دوں گا۔ شیبہ چلتے چلتے رک گئی، پلٹ کر اسے دیکھنے لگی۔ میں نے اسے بتایا کہ اس کے دماغ میں جانا چاہتا تھا، اس نے انکار کر دیا۔ شیبہ نے کہا، بے شک تم اپنے دماغ میں آنے کی اجازت نہ دو، مگر یاد رکھو، یوگا کی صلاحیتیں تمہارے لوگوں کو محفوظ نہیں رکھ سکیں گی۔ مجھے چیلنج کرو گے تو اس لاسٹ لائن تک پہنچ کر دکھاؤں گی جو پردہ راز میں ہے۔ وہ پلٹ کر ڈرائنگ روم میں چلا گیا۔ میں نے شیبہ سے کہا، تم جاؤ، میں اسے دیکھتا ہوں۔ میں ان افسران میں سے ایک کے پاس پہنچ گیا، اس کے ذریعے دیکھا کمانڈو ایکس غصے سے چلتا ہوا کمرے کے اندر آیا، پھر اس نے چھت کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، آپ لوگ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں، آوازیں بھی سن رہے ہیں، آپ نے دیکھا شیبہ کا رویہ کیسا تھا؟ ابھی اس نے ڈرائنگ روم سے باہر جاتے جاتے چیلنج کیا ہے، اگر اس کی مرضی کے خلاف کوئی کام ہوا اور اسے غصہ دلایا گیا تو وہ
لاسٹ لائن تک پہنچ کر دکھائے گی۔ وہاں بیٹھے ہوئے اعلیٰ افسران بھی بے اختیار چھت کی طرف دیکھ رہے تھے۔ ان کے اس طرح دیکھنے سے لاسٹ لائن کے چھپے ہوئے اعلیٰ افسران نظر نہیں آ سکتے تھے۔ وہ تو وہاں سے نہ جانے کتنی دور کسی عمارت کے کسی کمرے میں بیٹھے ہوئے ان سب کو دیکھ رہے تھے اور ان کی باتیں سن رہے تھے۔ انہوں نے کمانڈو ایکس کی باتیں بھی سنی ہوں گی، لیکن اس کا جواب دینا ضروری نہیں تھا، انہیں گونگے بن کر رہنا تھا۔ کمانڈو ایکس نے اپنے سامنے بیٹھے ہوئے افسران کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، فرحاد تم کسی کے اندر موجود ہو، میں تم سے پوچھتا ہوں تم کیسے ہیرو ہو جو چھپ کر رہتے ہو، عورتوں کی طرح زندگی گزارتے ہو؟ ارے مرد کے بچے ہو تو ایک بار سامنے آ جاؤ، میں تمہیں بتاؤں گا کہ مرد کے بازو کیسے ہوتے ہیں۔ وہ اپنے بازو کی ابری ہوئی مچھلیاں دکھاتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ اس کے سامنے بیٹھے ہوئے تمام افسران اسے دیکھ رہے تھے۔ میں نے ایک کی زبان سے کہا، تم جس شعبے سے تعلق رکھتے ہو وہاں بھی تمہیں چھپ کر کام کرنا پڑتا ہے، مجھے چھپنے کا تانا نہ دو۔ تم کمانڈوز میں سے ایک ہو، دشمنوں کی ان سرحدوں میں جا کر وہاں کے راز چرا کر لاتے ہو اور وہاں تخریبی کارروائیاں کرتے ہو، مگر کھل کر سامنے نہیں آتے۔ اس نے کہا، یہ جھوٹ ہے، ہم جب بھی سرحد پار جاتے ہیں تو دشمنوں سے سامنا کرتے ہیں، جو میرے سامنے آتا ہے میں اس کی ہڈیاں توڑ دیتا ہوں۔ آج تک کوئی ان ہاتھوں سے زندہ بچ کر نہیں گیا۔ میرا ریکارڈ دیکھ لو، اول تو میں چھپ کر رہتا ہوں، لیکن جس بد نصیب دشمن سے سامنا ہو جاتا ہے وہ میرے سامنے آخری سانس پوری کر لیتا ہے۔ میں جس افسر کی زبان سے کہہ رہا تھا وہ اس افسر کو گور کر دیکھ رہا تھا۔ میں نے کہا، مسٹر میں تمہارے دماغ میں ہوں اور یہ کمانڈو ایکس تمہیں یوں گور کر دیکھ رہا ہے جیسے تم فرحاد بن گئے ہو اور اسے چیلنج کر رہے ہو۔ اب تمہاری خیر نہیں ہے۔ اس افسر نے غصے سے اٹھ کر کہا، کمانڈو ایکس تم ہوش میں تو ہو، مجھے کیوں غصہ دکھا رہے ہو؟ میں دوسرے افسر کے دماغ میں پہنچ کر ہنستے ہوئے بولا، اب میں یہاں ہوں اور یہ افسر بھی تھوڑی دیر میں تمہیں غصہ دکھائے گا۔ نتیجہ یہ ہوگا کہ باری باری یہ افسران غصے میں آئیں گے اور جوتوں سے تمہاری پٹائی کریں گے۔ میں مانتا ہوں تم ان سب پر باری پڑو گے، میں اس طرح تم سے انتقام نہیں لوں گا۔ تم سے پہلے کتنے ہی شہ زور دشمنوں نے مجھے چیلنج کیا کہ میں سامنے آ کر مقابلہ کروں، لیکن جانتے ہو کیا ہوا؟ میں نے اپنی معمولی ساتھیوں کو ان کے مقابلے پر بھیجا اور انہیں شرمناک شکست دی۔ وہ مٹھیاں بھیج کر بولا، میں ان دشمنوں میں سے نہیں ہوں، تمہارا جو بھی ساتھی آئے گا اسے کچل کر رکھ دوں گا۔ آئے گا نہیں، آئے گی۔ کیا تم نہیں جانتے کہ فرحاد کی فوج میں صرف عورتیں ہیں؟ آج تک جتنے بھی للکارنے والے آئے انہوں نے میری عورتوں سے ہی شکست کھائی۔ تمہارے نصیب میں بھی ایک عورت سے شکست کھانا لکھا ہے، پہلے اس سے ہاتھ پاؤں تڑوا لو، پھر مجھے مقابلے پر آنے کے لیے آواز دینا۔ کمانڈو ایکس نے انگلی دکھاتے ہوئے کہا، اس کا مطلب ہے تم اپنی عورتوں کی فوج اسرائیل بھیج دی ہے۔ اس کی بات ختم ہوتے ہی ایک برائی ہوئی آواز ڈرائنگ روم میں گونجنے لگی۔ کوئی کہہ رہا تھا، کمانڈو ایکس میں تمہارا افسر کمانڈو وائی تم سے مخاطب ہوں، کیا یہ بات تمہاری سمجھ میں نہیں آ رہی ہے کہ فرحاد سے جو بھی گفتگو کرتا ہے وہ اس سے مقابلہ کرنے سے پہلے ہی غصے میں آ جاتا ہے؟ کیا غصہ کمزوری کی علامت نہیں ہے؟ کمانڈو ایکس یکدم نرم پڑ گیا، اٹینشن ہو کر کھڑا ہو گیا تھا۔ پھر اس نے سر جھکا کر کہا، مجھے افسوس ہے، آئندہ ایسی غلطی نہیں ہوگی۔ کمانڈو وائی کی آواز سنائی دی، کوئی بات نہیں، غلطی کا احساس کرنا دانش مندی ہے۔ اور مسٹر فرحاد میں مانتا ہوں تم اپنے دشمنوں کو ذلیل کرنے کے لیے مقابلے پر عورتوں کو بھیجتے ہو، مجھے یقین ہے یہاں تمہاری عورتوں میں سے سونیا، اعلیٰ بی بی یا پومی ضرور آئیں گی، ہم انتظار کر رہے ہیں۔ میں نے ہنستے ہوئے کہا، تم انتظار کر رہے ہو اور پہنچنے والیاں بہت پہلے ہی پہنچ چکی ہیں، یہ ناممکن ہے۔ ہم نے سرحدوں پر سخت پہرا لگایا ہے، ہر شہر ہر قصبے میں بڑی سختی سے چیکنگ ہوتی ہے، کوئی اجنبی عورت یہاں نہیں آ سکتی۔ تم نے سختی سے چیکنگ کرنے اور ہر جگہ کی ناکہ بندی کرنے میں دیر کر دی ہے۔ بابا فرید واسطی مرحوم کے ادارے کے سربراہ جناب شیخ الفارس کوئی معمولی ذہانت کے آدمی نہیں ہے، انہوں نے بہت پہلے ہی سمجھ لیا تھا کہ شیبہ ہمارے ادارے میں ہے، یہ بات بڑھے گی، تم لوگ اسے حاصل کرنے کے لیے سازشیں کرو گے، چالیں چلو گے۔ اس سے پہلے ہی ہمارے شیخ صاحب نے میری چند عورتوں کو اسرائیل روانہ کر دیا تھا، وہ کس بیس میں گئی ہیں اور وہاں کس طرح کام کر رہی ہیں یہ تمہیں معلوم نہیں ہوگا۔ کمانڈو وائی نے کہا، تم جھوٹ بول رہے ہو، ہمارے پاس اپ ٹو ڈیٹ معلومات ہیں، تمہاری عورتوں میں سے کوئی یہاں نہیں ہے، اعلیٰ بی بی بابا صاحب کے ادارے میں آرام کر رہی ہے، سونیا اور پومی شمالی امریکہ میں ہیں، باقی جو قابل ذکر عورتیں تھیں وہ مر چکی ہیں، اب تمہارے پاس کون رہ گئی ہے؟ ابھی اور ہیں، ان میں
سے ایک ناگہانی بلا بھی ہے۔ جب بھی دہشت گردی کا ذکر آتا ہے اس کا نام ضرور آتا ہے۔ کون ہے وہ؟ کمانڈو وائی کی آواز اس ڈرائنگ روم میں گونجنے لگی۔ کون ہے وہ؟ بتاؤ کون ہے وہ؟ تم نہیں بتاؤ گے تو ہم اسے چند گھنٹوں میں ڈھونڈ نکالیں گے۔ یقیناً تمہاری وہ ساتھی شیبا سے قریب رہنے کے لیے اسی رہائش گاہ میں کہیں موجود ہوگی۔ میں اسے زندہ نہیں چھوڑوں گا، میں تمہاری شطرنجی چالوں کو الٹ کر رکھ دوں گا۔ وہ بے اختیار بولتا جا رہا تھا، جوش اور جذبے سے بڑبڑاتا جا رہا تھا۔ اچانک کمانڈو ایکس نے چھات کی طرف دیکھتے ہوئے بلند آواز سے کہا، سر آپ نے درست کہا تھا، فرحاد سے جو گفتگو کرتا ہے وہ مقابلے سے پہلے ہی غصے میں آ جاتا ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ بھی اپنی غلطی کا احساس کریں گے۔ اس کی بات سنتے ہی خاموشی چھا گئی۔ یقیناً کمانڈو وائی کو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا تھا۔ میں نے پومی کو سرنگ میں چھوڑا تھا، وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ دی کلر کو لے جا رہی تھی۔ میں نے سوچا تھا اس کا سر حاصل کرنا آسان ہو گیا، پھر کسی وقت پومی سے رابطہ قائم کر کے خیریت معلوم کروں گا، مگر وہاں ایسی بات ہو گئی جس کی ہم توقع نہیں کر سکتے تھے۔ دی کلر ان مسلح ساتھیوں کے کاندھوں پر پڑا ہوا تھا۔ انہوں نے اس کے منہ سے ایک فیڈر لگا رکھا تھا، اسے آرام سے لے جا رہے تھے۔ وہ ننھا سا بچہ بن گیا تھا، اس کی طرف سے کوئی خطرہ پیش نہیں آ سکتا تھا۔ کمپیوٹر کے ذریعے کنٹرول کرنے والا ہمارے ہاتھوں قلعے میں مارا گیا تھا۔ اس کے باوجود اچانک اس کی گراہٹ سنائی دی۔ وہ جو بچے کی طرح منمنا رہا تھا، گراہٹ سن کر اسے لے جانے والوں کے قدم سست پڑ گئے۔ وہ سمجھنا چاہتے تھے دی کلر میں یہ تبدیلی کیسے آ گئی ہے۔ ان کے سمجھنے سے پہلے ہی دی کلر کے دونوں ہاتھ ان دو مسلح ساتھیوں کی گردن تک پہنچے جو اسے اٹھانے والوں میں سب سے آگے تھے۔ وہ دودھ پینے والا دیو کامت بچہ سچ مچ دیو بن گیا تھا۔ وہ اس کے بازو سے گردن چھڑانے کی کوشش کر رہے تھے۔ دوسرے ساتھیوں میں سے کسی نے چیخ کر کہا، ارے یہ تو اب بچہ نہیں رہا۔ سب نے اسے چھوڑ دیا، لیکن اس نے دونوں کی گردن نہیں چھوڑی۔ وہاں مسلح افراد میں خالی ہاتھ لڑنے والے ایک سے بڑھ کر ایک فائٹر تھے۔ انہوں نے اس پر پے در پہ حملے کیے۔ وہ مضبوط ہڈی کے ستونوں پر کھڑا ہوا، مضبوط قلعے کی مانند تھا۔ اس پر بیرونی حملوں کا اثر نہیں ہو رہا تھا۔ اندرونی حملے کے لیے ٹیلی پیتھی کی ضرورت تھی۔ میں وہاں موجود ہوتا تب بھی اس کے دماغ تک نہیں پہنچ سکتا تھا، کیونکہ اب کمپیوٹر کے ذریعے کنٹرول کرنے والا کوئی دوسرا تھا۔ ہاں، اگر میں موجود ہوتا تو وہاں سے سپر ماسٹر کے پاس پہنچتا، پھر اس کے ذریعے معلومات حاصل کرتا کہ دی کلر کو اب کون کنٹرول کر رہا ہے اور میں اس کنٹرول کرنے والے تک کیسے پہنچ سکتا ہوں۔ میں نے اور پومی نے اس پہلو پر توجہ نہیں دی تھی کہ جو 30 برس کا بچہ بنا ہوا ہے وہ کسی وقت بھی خطرناک بن سکتا ہے۔ کوئی دوسرا اسے کمپیوٹر کے ذریعے ہینڈل کر سکتا ہے۔ اب جو ہینڈل کر رہا تھا وہ یقیناً کوئی زبردست فائٹر تھا، لڑنے کے انداز کو خوب سمجھتا تھا، اسی لیے دی کلر اس کے ذریعے دونوں پاؤں جمائے کھڑا تھا اور مسلح افراد کی پٹائی کر رہا تھا۔ وہ سرنگ میں ادھر سے ادھر اسے گھیر رہے تھے، پینترے بدل بدل کر حملے کر رہے تھے اور ناکام ہو رہے تھے، بلکہ مار کھا کر پلٹ رہے تھے۔ ایک مسلح ساتھی نے کہا، مس پومی ہمیں اجازت دو، ہم اسے گولیوں سے چھلنی کر دیں گے۔ اس کی بات سن کر دی کلر نے کہکہا لگایا، پھر دور کھڑی ہوئی پومی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، تمہیں اپنے آپ پر بڑا ناز تھا، تمہاری بڑی ویڈیو فلمیں دیکھی ہیں، خوب لڑتی ہو، لیکن کسی ویڈیو فلم میں ہتھیاروں سے لڑتے نہیں دیکھا، کیا مجھ پر گولیاں چلاؤ گی؟ وہ طنزیہ انداز میں پوچھ رہا تھا۔ پومی نے تمام ساتھیوں سے کہا، تم سب ایک طرف ہٹ جاؤ، کوئی اسے ہاتھ نہ لگائے۔ دی کلر نے کہا، تم واقعی دلیر لڑکی ہو، میرے مقابلے پر تنہا آ رہی ہو۔ پومی نے پیچھے ہٹتے ہوئے کہا، میں تمہارے ذریعے اسی شخص سے مخاطب ہوں جو کمپیوٹر کے ذریعے تمہاری زبان سے بول رہا ہے۔ وہ اس خوش فہمی میں نہ رہے کہ وہ ہمیں تمہارے ساتھ لڑائی میں الجھاتا رہے گا اور اس وقت تک تمہاری حفاظت کے لیے یہاں پوری فوج چلی آئے گی۔ میں صرف 2 منٹ کے اندر ہار جیت کا فیصلہ کروں گی، آؤ اور مجھے پکڑ لو۔ وہ ایک طرف بڑھنا چاہتی تھی۔ دی کلر نے ہنستے ہوئے کہا، میں کیوں پکڑوں؟ مجھے تم سے دشمنی نہیں ہے، دشمنی تم کر رہی ہو، میرا سر کاٹ کر لے جانا چاہتی ہو، اس لیے آگے بڑھو اور حملہ کرو۔ پومی نے انکار میں ہاتھ ہلاتے ہوئے کہا، نہیں، تم میرا پیچھا کرو اور نہیں کرو گے تو اپنے تمام ساتھیوں کو حکم دیتی ہوں وہ 3 تک گنتے رہیں، 3 کے بعد تمہیں گولیوں سے چھلنی کر دیں۔ تم تو بہت دلیر ہو، یہ بزدلوں جیسا حکم کیوں دے رہی ہو؟ بار بار میرے دلیری کا قصیدہ نہ پڑھو، میں اتنی نادان نہیں ہوں کہ تمہاری چالوں میں آ جاؤں۔ پھر اس نے اپنے ساتھیوں کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، میں یہاں سے جیسے ہی دوڑنا شروع کروں تم لوگ 3 تک گنو، اگر یہ میرا پیچھا نہ کرے تو اسے گولیوں سے بھون ڈالنا۔ پھر اس نے دی کلر کو دیکھتے ہوئے کہا، یہ بھی دلیری کا ایک نمونہ ہے، میں اپنے مسلح ساتھیوں کے ہوتے ہوئے تنہا تمہیں مقابلے کی دعوت دے رہی ہوں، دوڑو اور مجھے پکڑ کر ہلاک کر دو، کم آن۔ یہ کہتے ہی اس نے پلٹ کر دوڑ لگائی۔ اس کے ساتھیوں نے گنا 1، دوسرے ساتھی نے کہا 2، تیسرے کے کہنے سے پہلے ہی دی کلر نے مجبور ہو کر دوڑ
دوڑ لگائی۔ اس کے دماغ کے پیچھے جو بھی تھا بہت چلاک تھا، یقیناً چاہتا ہوگا کہ کسی طرح لپک کر پومی کو پکڑ لے اور اسے اپنے سامنے ڈال بنا کر وہاں سے نکل جائے۔ اس مقصد کے لیے دوڑنا ہی پڑا۔ سرنگ کا وہ حصہ قریب ہی تھا جہاں چھت میں نکیلی میخیں لگی ہوئی تھی اور جہاں پومی کے دو مسلح ساتھی چھت تلے دب کر اس کی میخوں میں الجھ کر اوپر چلے گئے تھے۔ وہ دی کلر کے آگے دوڑتی ہوئی اس کل تک پہنچ گئی تھی۔ اسے دائیں طرف گھمانے کے بعد 10 سیکنڈ کی مہلت ملتی تھی۔ 10 سیکنڈ میں اس چھت کے نیچے سے گزرنا ہوتا۔ اگر 1 سیکنڈ کی بھی دیر ہوتی تو وہ چھت ایک دھماکے سے اوپر آ پڑتی۔ کل کے قریب پہنچتے ہی پومی نے پلٹ کر دیکھا دی کلر اس سے 10 گز کے فاصلے پر تھا۔ اس نے فوراً ہی کل کو دائیں طرف گھمایا، پھر تیزی سے دوڑتی ہوئی چھت کے نیچے سے گزرنے لگی۔ وہ بھی تیزی سے دوڑتا ہوا آ رہا تھا، لیکن جیسے ہی چھت کے قریب پہنچا وہ ایک دھماکے سے نیچے آ گئی۔ وہ آگے بڑھتے بڑھتے فوراً رک گیا۔ چند سیکنڈ کے بعد چھت اوپر اپنی جگہ آ کر رک گئی۔ اب دوسری طرف پومی نظر آ رہی تھی۔ وہ دونوں ہاتھ کمر پر رکھے مسکرا رہی تھی۔ پھر اس نے کہا، آ جاؤ، تم نے ویڈیو فلموں میں کچھ نہیں دیکھا، اب میرے لڑنے کا انداز دیکھو گے مگر کسی کو بتانے کے قابل نہیں رہو گے۔ وہ اس کی باتیں سن رہا تھا اور آہستہ آہستہ اس کل کی طرف بڑھتا جا رہا تھا۔ پھر اس کا ہاتھ کل کی طرف گیا، اس نے اسے دائیں طرف گھمایا، پھر تیزی سے دوڑ لگائی، چھت کے نیچے سے گزرنے لگا۔ وہ کل چھت کے بھی ادھر بھی تھی اور ادھر بھی۔ پومی دوسری کل کی طرف پہنچ گئی تھی۔ اس نے اس پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، فوراً چھلانگ لگاؤ ورنہ میں اسے گھما رہی ہوں، تمہیں 10 سیکنڈ کی بھی مہلت نہیں دوں گی۔ دی کلر کے پیچھے کام کرنے والا سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ وہ ایسی چال چلے گی۔ اس نے چیخ کر کہا، یہ دھوکہ ہے، فریب ہے، مکاری ہے، فوراً چھلانگ لگاؤ ورنہ چھت اوپر آ رہی ہے۔ دوستو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیا کریں۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ معزز ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی شکریہ۔